الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوش نصیب ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 8 مدنی کام کورس کا سلسلہ ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجئے، بڑی توجہ کیجئے گا تاکہ کسی بات کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ضرورتاً یہ آپ کے سامنے مختلف سلائیڈز پیش کی جائیں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے کہ اس مدنی کام کے تعلق سے شورا کی طرف سے ہمیں کیا پالیسی دی گئی۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 8 مدنی کام کرنے ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے۔ ان میں یہ 3 مدنی کام جو ہیں جو ڈیلی ہر اسلامی بہن کو کرنے ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 12 مدنی کام ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 8 مدنی کام ہیں۔ ان 8 مدنی کاموں میں 3 مدنی کام روزانہ کے ہیں: انفرادی کوشش، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ یہ وہ مدنی کام ہیں جو ہفتہ وار کرنے ہوتے ہیں ہر دعوت اسلامی والی کو۔ سنت و برا اجتماع، مدنی مذاکرہ، علاقائی دورہ۔ اور یہ 2 مدنی کام ہیں جو منتھلی بیسس پر ماہانہ کی بنیادوں پر کرنے ہوتے ہیں: ماہانہ ڈویژن مدنی حلقہ اور مدنی انعامات۔ مدرسۃ المدینہ بالغات اہم ترین مدنی کام اور روزانہ کے کیے جانے والے مدنی کاموں میں تیسرا مدنی کام۔ دعوت اسلامی میں ویسے تو مدنی منوں اور مدنی منیوں یعنی بچوں اور بچیوں کے لیے بھی قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہے، مگر بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھائیں گی تو باپردہ مقامی ہوگا، تو اسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ مدرسۃ المدینہ بالغات یعنی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے آیت قرآنی، احادیث مبارکہ اور صحابیات کا عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حکم قرآنی سورہ مزمل آیت نمبر 4 کا ایک جز ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ کیا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا؟ اطمینان کے ساتھ پڑھو، ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں ٹھہریں، جہاں حرکات ہیں زبر زیر پیش اور مدات کی ادائیگی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قراءت قرآن۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال تک مسجد میں قرآن پاک پڑھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ قرآن سکھانے کے لیے یمن تشریف لے گئے تھے۔ آج کل لوگ مال کمانے ڈالر، ریال، رینٹ، پاؤنڈ، دینار وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے، یہ صحابی یہ قرآن سکھانے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ کون لے کر آیا؟ جبریل امی علیہ السلام، اللہ کے حکم سے، اور
23 سال کے عرصے میں نزول قرآن کا سلسلہ مکمل ہوا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن سکھایا، صحابہ نے دیگر صحابہ کو، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی بہن کے گھر تشریف لائے تو اس وقت ان کی بہن جن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی. حضرت سیداتنا ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے پورا قرآن پاک اپنے پاس لکھ کر جمع کر رکھا تھا. یہ تھی ان کی قرآن سے محبت. حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا یہ حافظہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. اور سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتی تھی مجھے بہت پسند ہے کہ میں قرآن پاک اس طرح پڑھوں جس طرح یہ نازل ہوا ہے. اچھا سبحان اللہ، یاد آیا کہ حضرت ابو دردہ یعنی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جن کا نام تھا عویمر اور ابو دردہ کے نام سے مشہور ہوئے، یہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، اسلامی بھائیوں کو، اور ام دردہ اسلامی بہنوں کو. سبحان اللہ. اور آپ قرآن پاک دمشق جا کر پڑھاتے تھے، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور 1600 سے زیادہ لوگ آپ کے پاس قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. حضرت سیداتنا ام عامر اسماء بنت یزید اشہالیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا شمار بھی ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا تھا، لکھوا کر رکھا تھا. اور جب قرآن پاک ایک مصحف شریف کی صورت میں جمع کیا گیا تو انہوں نے بھی معاونت کی تھی. فرمایا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سے پہلے 21 صورتیں یہ پڑھ چکی تھیں. سبحان اللہ. قرآن پاک سیکھنے سکھانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہی جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنے سکھانے میں کیا ہے؟ قرآن پاک کے ہجے سکھانا، قاری جو تجوید سیکھتے سکھاتے ہیں، علماء قرآنی احکام میں حدیث اور فقہ سیکھنا سکھانا ہے، صوفیہ کرام قرآنی آیات سے اسرار و رموز سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، طریقت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ سب قرآن سیکھنے سکھانے میں داخل ہے. قرآن پاک پڑھنے کے 8 فضائل بہترین عبادت قرار دیا گیا. قرآن شفاعت کرے گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ہر آیت قیامت کے روز نور ہوگی. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. دیکھ کر پڑھنے سے ایک درخت، پورا قرآن جو دیکھ کر پڑھے گا جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. دیکھ کر پڑھنے سے بینائی کا تحفظ ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن سکھایا اور ساتھ میں گھر والوں کو سکھانے کا بھی فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ، جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ اور ان پر عمل کا حکم دو. فرمایا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات پر ختم فرمایا جو مجھے اللہ پاک کے عرشی خزانے سے عطا ہوئی ہیں، انہیں سیکھو، عورتوں بچوں کو سکھاؤ. یہ 2 آیتیں نماز بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، دعا کا حصہ بھی ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اور یہ فیضان سورہ نور کی کتاب کا پکچر بھی آپ کو امیج بھی پیش کیا جا رہا ہے. اب اس کی فضیلت اور سکھانے میں حکمت کیا ہے؟ تو اس حدیث کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا کہ اس صورت میں یعنی سورہ نور میں پردہ، شرم و حیا اور عصمت و عفت یعنی پاک دامنی کے احکام ہیں، اس لیے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا. درست قرآن پاک پڑھنے کا شرعی حکم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. یعنی قرآن پاک کو اتنی تجویز سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچیں. جس سے صحیح حروف ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے. اب قرآن پاک درست نہ پڑھا جائے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس کی
مثالیں بھی بہت سی ہیں، چند سیمپل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ قل هو اللہ احد، ایک لفظ قوف، ایک لفظ کاف، حرف قوف کاف، یہ دونوں حروف جو ہیں جدا جدا ہیں۔ اردو میں اتنی کہنے میں بولنے میں تمیز نہیں رکھی جاتی، لیکن عربی میں دونوں کا بہت وہ ایک معاملہ ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں۔ قل کا مطلب ہے تم فرماؤ، اور کل کاف کے ساتھ پڑھا تو اس کا مطلب ہے تم کھاؤ، اور احد یکتا، اور اگر استغفر اللہ کسی نے پڑھا احد، ہا نہیں پڑھا ہا پڑھا، اس کے معنی بنیں گے بزدل، استغفر اللہ، هو اللہ، وہ اللہ۔ تو اب دیکھیں اس طرح پڑھنے سے کیا فضیلت ملے گی، بلکہ یہ تو بہت عجیب و غریب معنی بن رہے ہیں۔ والتین، تا کے ساتھ، اور تو کے ساتھ والطین، والتین اور انجیر کی قسم، اور اگر اس کو تا نہیں تو پڑا تو بن جائے گا مٹی کی قسم، کیونکہ طین تو مٹی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو دیکھیں معنی بدل جاتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کے 6 مدنی مقاصد ہیں، خاص طور پر کہ مسلمانوں کو درست قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا پیکر بنایا جائے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ کا پابند بنانے، سنت پر عمل کروانے کے لیے اس کی ترکیب ہے، کیونکہ پورا اس کا ایک جدول ہے، ٹھیک ہے۔ نماز سکھانا، دعائیں یاد کروانا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ مدنی انعامات کی عاملہ بنانا مدرسۃ المدینہ بالغات کے مقاصد میں سے ہے۔ دین کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنا، اپنی اور لوگوں کی اصلاح کا جذبہ، یہ مقاصد ہیں، اور کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہیں۔ اب کچھ مدنی پھول مدرسۃ المدینہ بالغات کے تعلق سے شروع کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہ تنظیمی طور پر ہم ایک پورے نظام کے پابند ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے عالمی مجلس مشاورت، پھر ملک سطح کی ذمہ دار یعنی نگران اسلامی بہن، پھر ریجن ہیں، اس کے بعد زون، کابینہ، ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ۔ تو اگر کہیں مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب شروع کرنی ہے تو جس کو جو سمجھ میں آئے شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو علاقہ نگران اسلامی بہن ہیں، ڈویژن یا کابینہ کی اسلامی بہن، ان سے باقاعدہ مشاورت کر کے اس کی ترکیب کی جائے۔ اچھا، مدرسۃ المدینہ بالغات میں چھوٹی بچیاں نہ ہوں، کیونکہ ہے ہی بالغات بڑی عمر کی اسلامی بہنیں، کیونکہ چھوٹی بچیاں بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ اب ایک 40 سال کی عورت بیٹھی ہوئی ہیں جن سے ہا ادا نہیں ہو رہا، اور ایک بچی جلدی پک کر لیتی، تو وہ شرمائیں گی ان کے سامنے پڑھتے ہوئے، اور بچی ان کو عجیب و غریب نظر سے دیکھیں گی، تو ماحول سنجیدہ نہیں رہے گا، اس کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ دورانیہ 1 گھنٹہ ہے، اور چونکہ اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے تو دن ہی دن میں شروع ہو اور ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ٹائمنگ رکھی گئی ہے صبح 8 سے اذان عصر کے درمیان، کسی وقت بھی، جیسا علاقہ، جیسی وہاں پڑھنے اور پڑھانے والیوں کی سہولت اور آسانی۔ جہاں پڑھایا جائے تو ظاہر قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، تو صاف ستھرا ماحول ہو، روشنی پراپر ہو، ورنہ نظروں پر اثر پڑے گا، اور چونکہ اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے تو باپردہ بھی ہو، ہوا کا بھی آنا جانا ہو، آمد و رفت ہو، تاکہ ماحول خوشگوار ہو وہاں پر۔ اب جس گھر کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہے، وہ ایسا گھر نہ ہو کہ اس گھر کے کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی شکایت ہو کہ یہ نشئی ہے، یا ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، یا ان کے افعال ٹھیک نہیں ہیں، یا قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں، یا اور کسی برے کام سے وہ منسوب ہیں، تو ایسے گھر میں ایسی بالکل ترکیب نہ کی جائے۔ اور اگر شروع کرنے کے بعد بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی علاقہ نگران، ڈویژن یا کابینہ کی نگران اسلامی بہن سے ترکیب بنا کر وہاں سے اس کو شفٹ کر دیا جائے۔ ایسا گھر جس میں ٹیوشن سینٹر ہے تو عام طور پر وہ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، بچے بچیاں اکٹھے، تو وہاں بھی ترکیب ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ بیوٹی پارلر وغیرہ ایسی جگہیں تو وہاں بھی ایسا نظام نہیں کرنا چاہیے۔ تعداد 19
تک کی ہونی چاہیے، 19 سے تعداد بڑھ جائے تو ایک نیا درجہ شروع کر دیں۔ نئی اسلامی بہنوں کو کیسے تیار کیا جائے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو جو مثالیں دی گئی نا درست قرآن نہ پڑھنے کے نقصانات کے تعلق سے وہ بتایا جائے، کیا معنوں میں تبدیلی ہوتی، کچھ مثالیں آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ پھر انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش وغیرہ، واٹس ایپ وغیرہ میں ترغیبات کا سلسلہ ہوگا تو اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن رغبت کا سلسلہ رہے گا۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے نظام کو مضبوط تر کرنے کے لیے ضرورتاً مدرسات باجیاں جو ہیں ان سے اجارے کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے، اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، تنظیماً اس میں کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات میں فیس لے کر پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، پورا نظام فی سبیل اللہ، یعنی پڑھنے والیاں جو ان سے فیس نہیں لی جائے گی، ہاں پڑھانے والیاں اگر چاہیں تو نگران اسلامی بہن کی اجازت سے وہ اجارہ کر سکتی ہیں جہاں ضرورت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فی سبیل اللہ پڑھانے کے فضائل تو اپنے ہی ہیں۔ روزانہ حاضری کی ترکیب بنائی جائے تاکہ معلوم ہوتا رہے کون اسلامی بہن آ رہی ہیں کون نہیں آ رہی، جو نہیں آ رہی پھر ان سے رابطہ کیا جائے، ان کو بلایا جائے، لایا جائے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کی تقرری کہاں سے کہاں تک یہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، علاقہ تا عالمی مجلس مشاورت تک اس کا سلسلہ ہوگا۔ جس گھر کے اندر یہ ترکیب ہو تو ان کا ذہن کیسے تیار کیا جائے، ایک تو ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آفات و بلیات دور ہوتی ہیں۔ دیکھیں مسلمان اپنی دکان میں، کارخانے میں، گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں تاکہ رحمت نازل ہو، بہت اچھا عمل ہے۔ قرآن پاک اگر گھر میں رکھا ہوا ہے تو برکت ہوگی، اس سے زیادہ بابرکت کون سی کتاب ہوگی؟ اس کو پڑھنا چاہیے، بالفرض اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گھر میں رکھتا ہے تو برکت تو ہے نا۔ تو یہ بتایا جائے کہ یہ برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہم اجتماع میں آپ کے گھر کے ایڈریس کا اعلان بھی کریں گے، اور جب مدرسہ لگ رہا ہوگا جو اس کی ٹائمنگ ہے، اور ٹائمنگ کی پابندی ہونی چاہیے، مثلاً 1 گھنٹہ ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ مزید پلس کر لیں، یہ ٹائمنگ ان کو بتا دیں کہ اس وقت سمجھے 2 گھنٹے کے لیے یہ جگہ جو ہے وقف ہوگی قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے لیے، اس کے بعد جو اپنا اس کا استعمال کریں۔ تو اس وقت میں گھر والے بچے بچیاں وغیرہ ان کا آنا جانا نہ ہو تاکہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ گھر کے اندر مرد موجود ہیں تو آواز کی بے پردگی وغیرہ یہ سب کمرہ اور اس گھر کا انتخاب کرتے وقت ذہن میں باتیں رکھنی ہیں۔ گھر میں خوشی غمی آتی ہے تو یہ پہلے سے بتا دیں، ذہن بنا دیں کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغات متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ خوشی یہ غمی ہے، ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا ہی نام لیں گے نا، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں تو اللہ رسول کا ہی نام لیں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں اوقات میں تبدیلی ہوگی تو یہ بھی بتا دیا جائے کہ پورا رمضان مبارک آپ کے تعاون کی ضرورت رہے گی۔ جب مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ گھر میں ہو اس وقت گھر کی خواتین میں سے کم ایک خاتون کا گھر میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے تو یہی ترکیب کی جائے گی، اور جہاں جس کمرے کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب کی جائے گی تو انڈرسٹوڈ ہے وہاں پر پھر ڈیسک وغیرہ وہ بھی ضرورتاً رکھے ہوں گے۔ اب اس کے اندر عمل دخل کی اجازت ظاہر نہیں ہوگی، مدرسۃ المدینہ بالغات ایک مدنی پھول طریقہ کار طے شدہ اس کے مطابق ہوگا، جدول اس کے مطابق ہوگا، اور ضرورتاً مدرسۃ المدینہ بالغات کو دوسری جگہ شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ پہلے سے ہی ذہن بنا لینا چاہیے، ان کا بھی بنا دینا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے یہاں سے مدرسۃ المدینہ بالغات شفٹ کرنا چاہیں گھر والے تو انہیں پیشگی 3 ماہ پہلے وہ بتا دینا چاہیے تاکہ دوسری جگہ کا انتخاب ہو سکے، انتظام ہو سکے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کا جو جدول ہے 1 گھنٹے کا ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اولاً 3 منٹ نیتیں اور فکر مدینہ، اچھی نیتیں کروائی جائیں،
اللہ کی رضا پانے حصول ثواب کی نیت سے پڑھوں گی۔ حدیث شریف میں ہے قرآن کو عرب کے لب و لہجہ پر پڑھو۔ اس طرح اچھی اچھی نیتیں، اور اس کے بعد 7 منٹ کا درس ہوگا، اور درس دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو مجلس کی طرف سے ملے گا، فیضان سنت سے یا امیر اہل سنت کے رسائل سے درس دیا جائے گا۔ پھر 35 منٹ سبق دینے اور سننے کا دورانیہ ہے۔ اب سبق ہجے کے ساتھ سنا جائے، بغیر اطلاع دیے کسی بھی دن پچھلا سبق بھی سنا جائے۔ اس کے لیے رہنمائے مدرسین سے مدد لیتے ہوئے مدنی قاعدے میں ہر سبق کی مکمل وضاحت بیان موقع کی مناسبت سے کی جائے۔ مدنی قاعدے کی مدت تکمیل کیا ہے؟ 92 ڈیز، اور قرآن پاک کی تکمیل کی مدت ہے تقریباً 12 ماہ، 1 سال۔ اچھا، اس کے بعد 7 منٹ صراط الجنان تفسیر سے درس ہوگا، اور 3 آیتیں ماں ترجمہ و تفسیر۔ پھر مدنی تربیت، اس کا جدول بنا ہوا ہے، اور وہ اسلامی بہنوں کی مجلس کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ تو یوں مدرسۃ المدینہ بالغات کا کل جو جدول ہے 60 منٹس یعنی 1 گھنٹے کا ہے، اور اس کے مطابق نہ کم نہ زیادہ اسی کو فالو کیا جائے۔ جدول کے اندر یہ دیکھیں، تفسیر صراط الجنان ہے، 63 مدنی نامات کا رسالہ ہے، اسلامی بہنوں کی نماز ہے، اور فیضان سنت اول جلد یا نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان نماز وغیرہ، امیر السنت کے جو رسائل وغیرہ ہیں ان میں سے جس سے بھی ممانت نہیں ہے درس کی، یہ مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے کی نیتیں ہیں، اللہ کی رضا ہو، ثواب کا حصول وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری نیتیں ماشاءاللہ ہیں، حسب حال نیتیں کرنی ہوتی، خالی رٹی رٹائی نیتیں نہیں، بلکہ جیسا حال ہے، جیسی کیفیت ہے، اس کے مطابق۔ تربیت، مدرسۃ المدینہ بالغات میں جو مدرسہ باجی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ شرعی پردہ کرنے والی اور ناجائز فیشن سے بچنے والی، ماحول سنجیدہ رکھیں گی، اجتماعی نہیں، ایک ایک، کیونکہ سبق مختلف ہوتے ہیں، ان کو پڑھائیں گی، مدنی انعامات کی ترغیب دلاتی رہیں گی، مدنی انعامات کے مطابق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خوبیاں بتاتی رہیں گی، تو انشاءاللہ بہت زبردست، بہت پیارا مدنی ماحول بنے گا۔ طالبات کی تعداد بڑھانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ انفرادی کوشش۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو پڑھانے والی اسلامی بہن ہیں وہ تجربے کار ہیں، خوش اخلاق ہیں، نرم مزاج ہیں، اسلامی بہنوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کرنے والی ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں، جو اٹک جاتی ہیں اسلامی بہنیں ان پر سختی نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ اگر دکان پر سودا اچھا ہو تو گاہک بڑھ ہی جاتے، وہ گاہک دوسرے گاہکوں کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا پڑھانے کا معاملہ اور اخلاقیات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ جو پڑھنے والیاں ہیں ان کو ترغیب دلائیں کہ اوروں کو لے کر آئیں، پھر جو نہیں آتی ان سے رابطہ کریں، اور ضرورتاً دیگر بڑی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ترغیب دلائیں۔ اس کے لیے علاقۂ دورہ بھی ہفتے میں 1 دن کیا جا سکتا ہے۔ باہر نمایاں کسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ بالغات کا پینا فلیکس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی تحریر کا خلاصہ ہے، تو یہ لگا دیا جائے اور مقام وقت جو ہے اس کے مطابق ترکیب کر لی جائے۔ یہ پینا فلیکس بینر کی تحریر کا نمونہ، یہ نہیں لکھنا، یہ ویسے بتانے کے لیے لکھا ہوا۔ شرعی مسائل 100% کنفرم معلوم ہے تو بتائے جائیں، ورنہ نہ بتائے جائیں، اور دارالفتہ اہل سنت کا نمبر دے دیا جائے۔ اور بھی جو احتیاطیں ہیں، شرعی احتیاطیں، کہ بے وضو اور بے غسلے کو قرآن پاک ٹچ کرنے اور چھونے کی اجازت نہیں ہے، اتنی بلند آواز نہ ہو کہ غیر مرد تک آواز پہنچے۔ یہ تنظیمی احتیاطیں ہیں کہ مدنی قاعدہ ہی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، مدرسہ باجی ایک ہی ہوں، روز بدلتی رہیں تو پھر پرابلم آئے گا۔ ہاں درجے زیادہ ہو گئے تو پھر 2 ہو جائیں گے، 3 درجے تو 3 ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہ کہ آج یہ تو کل وہ، نہیں، مختلف نہیں، ایک ہی آتی رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی شخصیت اسلامی بہن کو الگ سے بھی پڑھانے کی ترکیب کی جا سکتی ہے، اور اس کا دورانیہ کم و بیش 15 منٹ ہوگا۔ شرعی تقاضے، تنظیمی تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کے گھر جا کر مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے میں حرج نہیں۔ مدرسہ کو سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈانٹنے کی یا کوئی سزا دینے کی، اس کی اجازت نہیں ہے۔
ایک درجے میں زیادہ سے زیادہ 19 اسلامی بہنیں ہوں گی، 19۔ یہ مختلف کورسز ہیں جو مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت کرائے جاتے ہیں۔ 63 دن کا معلمہ تجوید القرآن کورس، 12 دن کا معلمہ مدنی قاعدہ کورس، 6 ماہ کا ناظرہ قرآن کورس، 26 دن کا مدنی قاعدہ کورس۔ یہ مدنی قاعدے کی تکمیل مدت اور کیفیت ہے۔ ممتاز کیفیت میں 92 ڈیز اور بہتر میں 126 دن، کمزور میں 126 دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تکمیل مدت اور کیفیت، ممتاز کیفیت میں 12 ماہ میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا ماشاءاللہ، بہتر میں 19 ماہ اور کمزور کیفیت میں 19 ماہ سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی دعائے عطار، یا رب ذوالجلال، روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھنے اور پڑھانے والی میری مدنی بیٹیوں کو قوت حافظہ کی لازوال دولت عطا فرما، انہیں مخلصہ بنا۔ یا اللہ، مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھنے اور پڑھانے والیوں کو پلک جھپکنے میں پل صراط پار کرنے کی سعادت عنایت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کے مزید ارشادات ہیں مدرسۃ المدینہ بالغات کے تعلق سے۔ گلی گلی مدرسۃ المدینہ بالغات قائم فرمائیں۔ اور بھی دیکھیں، یہ ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کو فوکس کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ضرورت نجاری کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ پڑھائیں تو مدینہ مدینہ۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات پاکستان میں 39 یعنی 3939 3939 مدرسۃ المدینہ بالغات پاکستان میں ہیں، اور طالبات کی تعداد 39,592، تقریباً 40,000۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدرسۃ المدینہ اور دارالمدینہ، ان کی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہوتی ہے، تو جو پڑھاتی ہیں اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، بچوں کے معاملات ہیں، پھر گھر کی مصروفیات ہیں، تو مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے کا وقت نہیں مل پاتا۔ بعض سوالات اس طرح کے کہ تھکن ہو جاتی ہے، تو اب مدرسۃ المدینہ بالغات یا دیگر مدنی کاموں کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ یہ بھی سوال ہے کہ اگر مدرسۃ المدینہ للبنات میں پڑھاتی ہیں تو کیا ان کا مدرسۃ المدینہ بالغات کا عمل مان لیا جائے گا، کیونکہ الگ سے وقت نہیں مل پاتا۔ واقعی امتحان تو ہے اسلامی بہنوں کے لیے، اگر اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، یہ سورہ بلد کی آیت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنا بھی مشقت کے ساتھ تھا، ہمارا بچپن بھی، دودھ پینے کا عرصہ بھی مشقت کے ساتھ گزرا، پھر چلنا سیکھے یہ بھی مشقت تھی، دانت نکلنے کا جو مرحلہ تھا وہ بھی مشقتوں والا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں شدید، اور بھی معاملات، پیٹ خراب ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر جوانی میں بھی آزمائش ہے، بڑھاپے میں بھی آزمائش ہے، اور بھی آزمائشیں۔ وہ زمین کے اوپر کام، زمین کی نیچے آرام۔ تقریباً 72-73 سال کی عمر ہو گئی امیر اہل سنت کی۔ آپ کے کام اور ہمارے کام جو کتنا فرق ہے۔ آپ اس ایج کے اندر بھی گھنٹوں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں بغیر معاوضے کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان ہمت کرے۔ پھر 2 باتیں ہیں، کھانا، سونا۔ کھانا صحیح کھائے، نہ زیادہ نہ کم، اور جو کھانا ہے وہ کھائے، بے تکی چیزیں نہ کھائے، تلی ہوئی چیزیں، مرغن چیزیں، پھر جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ،
اس سے بچے، سادہ کھانا پھل وغیرہ استعمال کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، پانی کا استعمال کریں، پھر نیند کم و بیش 8 گھنٹے لیں، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے کرم سے بعد لگے رہیں کام میں۔ اچھا، گھر کے کاموں کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کام آخرت کی تیاری کا حصہ ہیں الحمدللہ۔ پہلے ذہن بنائیں، پھر ایک آپ یومیہ جدول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ میں نے کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ انمول ہیرے امیر اہل سنت کا رسالہ سامنے رکھ کر اس کے مطابق بنائیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، اشراق چاشت اوابین اللہ نصیب فرمائے، محاسبہ بھی اپنے اعمال کا کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور جو اسلامی بہنیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دیتی ہیں، ان کی ہمت، اللہ ان کی ہمت میں اور برکت دے، خاتون جنت کے صدقے میں، امہات المؤمنین کے صدقے میں، حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں۔ اللہ کی نیک بندیاں، رات کو آپ جاگتی رہتی ہیں کہ ہو سکتی میری زندگی کی آخری رات ہو، اور سارا دن آپ دن میں روزہ رکھتی ہیں، رات کو عبادت کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو ایک بیلنس رہنا چاہیے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، شادی شدہ اسلامی بہنیں تو ظاہر ہے کہ شوہر کو بھی وقت دینا ہے، گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، یہ امتحان ہے، اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ تو ایک اعتدال کے ساتھ، ایسا بھی انداز نہ ہو کہ کھانا اور سونا یہ آگے پیچھے ہو جائے، پھر آپ اپنے کاموں کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ آسانی فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں آئیے مل کر عرض کرتے ہیں، کام وہ لے لیجیے آقا، کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد۔ سوال ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات میں تربیت کا جدول ہے 8 منٹ کا، لیکن جو اس میں پڑھ کے سنانا ہوتا ہے وہ مواد زیادہ ہوتا ہے، تو 8 منٹ میں وہ کور نہیں ہو پاتا۔ اور تو ٹائم کی پابندی کی جائے، جتنا ہو جائے اللہ خیر کرے، پھر اگلے دن ہو جائے گا۔ چھٹیوں کی وجہ سے مدرسۃ المدینہ بالغات کا وقت 60 منٹ ہو گیا۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں اب کیا ٹائم ہے؟ 60 منٹ کا بتایا جا رہا ہے۔ اور جو دیکھیں، جو ہمیں مدنی پھول ملے، ہم نے اس کے مطابق آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ اب ضرورتاً اب اس شعبے کی ذمہ دار جو عالمی مجلسی مشاورت کی ذمہ دار اسلامی بہن ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس کے اندر کچھ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنی نگران اسلامی بہن جو ہیں ان سے مشاورت کر کے ایز پر کنڈیشن اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے میں استقامت نہیں ملتی، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد ہو جائے۔ اس کے ثوابات پر نظر رکھی جائے، قرآن پڑھانے کے ثوابات پر جب توجہ رہے گی تو انشاءاللہ الرحمن یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے ابھی سنا، ان کی زندگی وقف تھی، قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا تھا اور قرآن سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ سبحان اللہ، تو کتنی مزے کی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھنے سکھانے میں گزرے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزرے، وہ زندگی کتنی اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ثوابات پر نظر رکھیں، جتنی اسلامی بہنیں آپ سے قرآن پاک پڑھیں گی
سب کا ثواب اللہ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہوگا. وہ جتنوں کو پڑھائیں گی ان سب کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا. اور پھر جس دوران آپ قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں، مدنی قاعدہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو دیگر گناہوں کے کاموں سے، غفلت سے بھی تحفظ رہتا ہے، بچت رہتی ہے. اس طرح وہ پھر نیکی ہے یہ، اور نیکی دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے. اس کے فوائد پر جب نظر رہے گی تو انشاءاللہ الرحمن آسان ہوگا. پھر استقامت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی استقامت ملے گی. اور یہ یاد رکھیے، نیکیوں میں دل نہ لگنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. نیکیوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ گناہوں کی وجہ سے. تو ایسا تو نہیں ہے استغفر اللہ کہ کہیں کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہو جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھنتی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں میں دل نہیں لگتا. تو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار اور ایک روایت کے خلاصے کے مطابق 100 بار استغفار کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہوں سے توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے، بار بار کی جائے، سچے دل سے کی جائے، رو رو کر کی جائے، اور پھر اس کے ثوابات پر نظر رکھی جائے. استقامت پانے والیاں جو ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، انشاءاللہ کرم ہوگا، رحمت ہوگی. اس طرح کے ملتے جلتے سوالات بھی ہیں کہ دارالمدینہ میں چونکہ جیسے وقت 8 گھنٹے گزر جاتا ہے، بعد میں موقع نہیں بنتا، تو اسی میں کوئی مدرسۃ المدینہ بالغات کی کوئی صورت بنے. دیکھیں یہ ٹائم تو آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اس پہ تو آپ اجیر ہیں. جس کام کا اجارہ کیا گیا وہی کام ہوگا. اور یہ ٹائم جو نا آپ بیچ چکی، اس کا آپ عوض لے رہی ہیں. یہ تو آپ جاب کر رہی ہیں نا. اب یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ تو آپ اس پر تو اجیر ہیں. وہ بقیہ کام اس کے علاوہ کچھ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو دیں گی، انشاءاللہ ذہن بنائیں گی تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان فرما دے. اگر اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں تاخیر سے آئیں تو شروع کا جو جدول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تفسیر وغیرہ کا. دیکھیں جدول پر چلیں اور لیٹ آنے والیوں کو ترغیب بھی دلاتی رہیں، یہی حل ہے. ان کی وجہ سے جدول لیٹ نہ کریں، لیٹ آنے کی وجہ سے ان کو سست نہ کہیں، ڈانٹے نہیں، ناراض نہ ہو، ناراضی والا انداز نہ، چہرے پر تاثرات ہوں ناراضی کے، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ترکیب بنائی جائے. ان کو جو شروع میں جو ہوا اس کے ثواب سے محرومی رہی، تفسیر قرآن نہیں سن سکیں، اس کا بتائیں. امیر اہل سنت دعائیں دے دے کر ہی ہم سے کام لیتے ہیں، تو ہم بھی دعائیں دے دے کر ہی کام لیں. ناراضی اور سخت سست کہنا امیر اہل سنت کا تو یہ انداز نہیں ہے، آپ کا میرا بھی نہیں ہونا چاہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.